اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بعد میں فتح شام، فتح عراق اور فتح ایران جو ہوئی تھی کہ یہ اسلام لانے کا طریقہ تھا، یہ تو نہیں تھا. یہ تو کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہوئے، اور پھر وہ لوگ جو تھے شروع میں مسلمان ہوئے ہی نہیں، آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کہ ان کے طور طرز کو دیکھ کر اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ مسلمان ہوئے. اور ایران میں بھی کئی 100 سال لگے تھے. ایرانی مسلمان ہوئے، مفتوح ہو کر رہے، پھر آہستہ آہستہ مسلمان ہوئے. اسلام کی خود اپنی طاقت ہوتی ہے، بغیر کچھ کیے ہوئے لوگ اس کے قریب قرب میں رہتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں. اسلام جو ہے ایک انسان کے عقائد اور اس کے اصول اور اس کے ارادوں کا ایک خاص رجحان ہے، ایک خاص وجدان ہے، چاہے خاص سوچ ہے. اس کے ذریعے سے انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں زندگیاں بدل گئیں. تو اسلامی نظام وہ ہے. بعض وقت اس قسم کی کوششیں کی کہ زبردستی شہر اسلام کو ایسے لوگوں کے اوپر عائد کرنا کہ جو ان کا باطن جو ہے اس کے مطابقت نہیں رکھتا ہے، تو بے فائدہ ہے، بلکہ اس سے مذہب میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہوا ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیے، اس قسم کی باتیں یورپ میں ہوئی ہیں، شاید اور ممالک میں بھی اس قسم کی صورتیں پیدا ہوئی. ایک مثال اسپین ہے. ابھی تک کے جو زیادہ تر بدھا اس کی جڑ جو تھی، اور پھر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہت کچھ مذہب کی بنیاد میں یہ جو سول وار وہاں ہوئی تھی 30s میں، زیادہ تر مذہب کے خلاف یا کم از کم کی کلیسا کے خلاف، جو لوگ کیتھولک تھے ان کے خلاف، اس کے نظام کے خلاف، اس کے خلاف جو نظام تھے، پارٹیاں تھیں، انہوں نے بغاوت کی. اور حکومت جو تھی، جو کلیسا اور کیتھولک مذہب وغیرہ یہ سب کے جو حامی ہیں، انہوں نے ان کو دبایا اور زبردستی ان کو یہ چیز ان کے اوپر تھوپ دی. اب لیکن اندرونی طور پر کبھی ان کو موقع ملا، اس کے بعد انہوں نے ایک فوجی حکومت قائم کی جو ابھی تک موجود ہے. لیکن اگر ذرا ان کو موقع مل جائے، دیکھیے کہ وہ ایسے اٹھا کر پھینک دیں گے، ان کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ دلوں میں نہیں ہے. صرف ظاہر میں ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، شاندار پیس جلوس نکال رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے. حاضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ یہ نشانیاں بھی کچھ غنیمت ہیں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ظاہر چیز ہے کہ وہ بغیر جسم کے تو نہیں کام کر سکتے. دنیا میں روح کے لیے جسم اور جسم کے لیے روح چاہیے. یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بغیر جسم کے بھی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن جسم بغیر روح کے کچھ بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ روح بہرحال حقیقت رکھتی ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظاہر بھی ہوتے ہیں اور صرف ظاہر کی طرف ہوتے ہیں، اور اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، اور اس وجہ سے کوئی نتیجہ نکلتا نہیں اور نکل نہیں سکتا. اس کی اصل چیز تھی، اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو یہ بے اصولی کا دورہ چل رہا ہے، اور اب بھی چل رہا ہے. لوگ ویسے سب مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ذرا بھی کوئی شاعر اسلام وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ فرق آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک جھوٹ، کفر، بے انصافی، لوگوں کے حقوق ضبط کرنا، اس سلسلے میں کوئی ضروری نہیں سمجھتے. یہ سمجھو ضمنی چیزیں ہیں، حالانکہ اصل اسلام یہ ہے. اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ واضح کیا ہے. حدیث میں ہے بہت سے لوگ ایسے آئیں گے کہ قیامت کے دن ان کی نیکیاں ہوں گی، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، انہوں نے روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو گالی دی، کسی کا حق غضب کیا، کسی کے ساتھ برائی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کو فریب دیا. یہ ہے کہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ کٹتی چلی جائیں گی، تو آخرکار کچھ نہیں بچے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لوگ مفلس ہیں. یعنی اصل مفلسی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ ہے کہ جس کی نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جائیں گی، تو آخرکار وہ مفلس ہو جائے گا. مفلسی یہ چیز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمایا ہے، وہ تو یہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ تو نہیں ہے کہ شاعر اسلام اہم نہیں ہے، لیکن یہ اہم ہے. لیکن شاعر اسلام کے لیے کتنی جدوجہد کرنا اور اتنی چیزوں کو اختیار کرنا، پھر جو اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اس کی روح ہے، اس کی طرف توجہ نہ کرنا ایک قسم کی منافقت ہے. اور اسی منافقت نے ہمارے دور کے نوجوان کو برباد کر دیا ہے. تو کیسے
کہتے ہیں کہ تم کہتے تو سب کچھ ہو لیکن کرتے کچھ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا مذہب ہے؟ یعنی مذہب پھر یہ ہے کچھ ظاہر نشانی کو قائم رکھنا، اور پھر اندرونی طور پر وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو کفار کے ہاں ہو رہا ہے۔